الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید۔ مشرک سے تحفہ لینا اور دینا۔ لیکچر نمبر 33 سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم 130 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل مع احد منکم طعام، تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ 130 آدمی تو تھوڑے سے آدمی ہوتے ہیں۔ آپ بلا کر کہتے فلاں شخص کو جو تمہارے پاس کھانا ہے وہ لے آؤ، نہیں، سوال ہے هل مع احد منکم طعام، تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ یہ بات اعلان کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات۔ ایک آدمی کے پاس ایک ساعہ تقریباً 2.25 کلو آٹا تھا، اسے گوندھ لیا گیا۔ اسی دوران ایک قدآور مشرک بال مٹی میں اٹے ہوئے وہ آ گیا، اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر ہی نکل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے ابیع ام عطیۃ، کیا تم ان میں سے کوئی بکری فروخت کرنا چاہتے ہو یا عطیہ دیتے ہو؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہبۃ، یا تو اسے ہبہ کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، عطیہ دیتا ہے، یا ہبہ کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تو فروخت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بکری خرید لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشرک سے یہ پوچھنا کہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر دو گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشرک سے تحفہ لیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ اسے یہ سوال ہی نہ کرتے۔ آپ اسے کہتے جی پیسے لے لو اور بکری دے دو۔ آپ کا سوال دلیل ہے، ہدیہ دو گے، عطیہ کرو گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشرک سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مشرک سے ہدیہ لیتے ہوئے خیال کیجئے کہ ہدیہ کہیں نقصان دینا ہو۔ جیسے یہ صحیح بخاری میں 5382 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک یہودی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا گوشت پکا کر لے آئی۔ اب یہ ہدیہ تھا اور اس میں زہر ملا دیا۔ دیکھیں یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے امام الانبیاء سے۔ آپ نے اس میں سے کچھ گوشت کھا لیا، چکھ لیا، بعد میں اس یہودیہ کو پکڑ کر بھی لایا گیا تو لوگوں نے کہا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، قتل نہ کرو۔ صحیح بخاری 2617۔ ایک اور حدیث میں آپ نے اسے قتل بھی کروا دیا کہ جو صحابی آپ کے ساتھ اس کھانے میں شریک تھا وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں اس کی گردن اتاری تھی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکوں سے ہدیہ اور تحفہ لیا جا سکتا ہے۔
اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ہمیشہ اس زہر کا اثر دیکھا کرتا جس عورت نے دیا تھا۔ تو مشرک اور بدعتی جو یہ ہدیہ لے کر آئے، اب یہ تو اہل کتاب میں سے تھی، اور اہل کتاب توحید کے دعوے دار تھے لیکن پکے مشرک تھے، عملاً مشرک تھے، عملاً مشرک تھے۔ اس حدیث سے بھی توحید ثابت یہ ہوئی کہ عقیدہ علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے، ورنہ آپ اسے کہہ دیتے جو تو گوشت لے کر آئی ہے اس میں تو زہر ملا ہوا ہے، اس میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ مشرک کبھی بھی مباحث سے دوستی نہیں کرتا۔ ہمارے ڈی جی خان میں، ڈیرہ غازی خان میں، ہمارے ایک مناظر تھے، اسے اہل شرک نے گھر میں بلایا، دعوت کے لیے کھانا کھلایا، اور ایسا کھانا کھلایا جس سے ان کا گلا بند ہو گیا۔ اب وہ درس تدریس، وہ مناظرہ، آواز نہیں نکلتی۔ تو ہدیہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں کوئی اس میں زہر تو نہیں ملایا ہوا ہے۔ شاہ صاحب یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، شہد کا، اصلی شہد، جنگل کا، چھوٹی مکھی کا، اور اس میں زہر ملایا ہوا، یہ ضرور چیک کر لیں جس سے آپ لے رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے تلوہ مبارک میں، منہ مبارک میں، دہن مبارک میں اس زہر کا اثر صحابی دیکھا کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دومت الجندل کے حکمران عقیدر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا بھیجا بطور ہدیہ۔ حاکم سردار بادشاہ اپنے علاقے کا، آپ نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ آپ نے وہ کپڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور فرمایا شققہ خمراً بین الفواطم، علی کو کہا یہ کپڑا لے جاؤ اور کاٹ کر فاطماؤں سے مراد فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اور فاطمہ بنت حمزہ، حمزہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کاٹ کر دوپٹے بنا کر ان میں تقسیم کر دو۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ حکمران کوئی بھی شخص آپ کو ہدیہ بھیجے تو ہدیہ مشرک سے لیا جا سکتا ہے، مشرک سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قرض کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا الم تر الرکائب المناخات الاربعہ، کیا تو نے 4 اونٹنیاں بیٹھی دیکھی ہیں؟ میں نے کہا جی دیکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک رقابہن وما علیہن فإن علیہن کسوة وطعاما اہداہن الی عدیم فدک فاقبضہن واقض دینک۔ یہ اونٹنی اور جو کچھ ان پر لدا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں، کپڑے، کھانے کا سامان، یہ سب کچھ تیرا۔ دیکھو ہدیہ وصول کیا اور آگے تحفے کے طور پر صحابی کو دے دیے کہ اپنا قرضہ اتار۔ یہ مجھے فدک کے سردار نے ہدیہ بھیجا، اہداہن الی عدیم فدکہ، چودھری صاحب نے بھیجا ہے ہدیہ، یہ سب کچھ لے لو، فاقبضہن واقض دینک، اور اپنا قرضہ ادا کر دو۔
تو اگر کسی کے پاس مال ہو جو ہدیے کے طور پر اسے ملے تو وہ اگر چاہے تو اپنے کسی ساتھی کو بھی دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنا قرض اتار دیں، کیونکہ قرض اتارنا ایک بہت بڑی نیکی، قرض اتارنا بہت بڑی نیکی۔ آپ نے وہ چاروں اونٹنیاں ایک ہی بندے کو دے دیں، چاروں اونٹنیاں ایک ہی بندے کو دے دیں۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 3055 3055۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوئے دیکھا تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خرید لیں تو اچھا ہے، تاکہ جمعے کے دن اور سفیروں کی آمد کے وقت اسے زیب تن فرما لیا کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یلبس ہادہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ، اسے تو وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ریشم تو حرام ہے مسلمان پر، اس لیے آپ نے فرمایا لا خلاق لہ فی الآخرہ، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اسے وہ شخص پہنے گا۔ اس کے بعد کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے ریشمی جوڑے آئے، اس میں سے ایک جوڑا آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ مجھے جوڑا دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ خود ہی ریشمی جوڑے کے بارے میں کچھ فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم اکسکہا لتلبسہا، یہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہن لو۔ دیکھو، اور یہاں پیر صاحب نے دیا ہے جی، حرام ہے، پیر صاحب نے اگر حرام ہوتا تو پیر صاحب مجھے دیتے، چپکے سے ہر چیز پہن بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، سب کچھ۔ وہاں صحابی کہہ رہے ہیں عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو پہلے کہا تھا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ بندہ یہ لباس پہن سکتا ہے جو باہر فروخت ہو رہا ہے، اور آپ نے مجھے اب دے دیا۔ یہ تو ریشمی جو فرمایا میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا، پہننے کے لیے نہیں دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جوڑا اپنے مشرک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ میں رہتا تھا، کیونکہ یہ ریشم مسلم پر حرام ہے، مشرک تو پہلے ہی مشرک ہے، اس کا تو عقیدہ خراب ہے نا، عقیدے کی بنیاد پر وہ دوزخ میں جائے گا، تو ریشمی جوڑا اسے بھی۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ مشرک کو تحفہ دینا بھی جائز ہے، شاید وہ تحفہ قبول کر کے اور اس میں کچھ نرمی آئے اور اسلام کی بات سن لے، قریب آ جائے۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی تھی جب تک کافر اور مشرک کلمہ نہیں پڑھتا اس وقت اسلام کے کسی بھی
مسئلے کا وہ پابند نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں اسلام سے، اس کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک انگریز ہے، اسے ہم یہ کہیں بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو، کوئی فائدہ ہی نہیں، بیکار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے۔ پہلے توحید لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر کوئی نیکی کا کام کا حکم دیا جائے گا۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا اس کے لیے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی وہ تحفہ اپنے بھائی کو نہ دیتے۔ نمبر 3، یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ریشم کا کاروبار جائز ہے، عورت کے لیے کپڑا جائز ہے، مرد پر یہ مسلم پر حرام ہے۔ امام بخاری 8886 نمبر۔ سیدنا عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی بطور ہدیہ لایا۔ آپ نے پوچھا اسلمت، کیا تم اسلام لائے ہو؟ کیا تم اسلام لائے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، جی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیت عن زبد المشرکین، مجھے مشرکین سے ہدیہ لینے سے منع کر دیا گیا۔ پہلے لے رہے ہیں، اور اب اس حدیث میں جو امام احمد لے کر آئے ہیں 17482، مشرک سے ہدیہ لینا منع کر دی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا زبد المشرکین کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا مشرکین کا عطیہ اور تحفہ۔ ایک اور حدیث دیکھیے، پہلی حدیث بھی سامنے رکھیے، اور یہ بھی سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مجھے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب میں مسلمان نہیں ہوں تب بھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مدینہ چلے گئے تو حکیم بن حزام موسم حج میں مکہ مکرمہ آئے، ابھی کافر ہی تھے۔ انہوں نے ایک ذی یزن کا جوڑا فروخت ہوتے دیکھا، 50 دینار میں خرید لیا تاکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کروں۔ وہ اسے مدینہ لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بطور ہدیہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْحَدِيَّةَ۔ ہم مشرکوں سے کوئی شے قبول نہیں کرتے، لیکن آپ چاہیں تو ہم اسے پیسوں کے بدلے میں لے لیتے ہیں، چنانچہ میں نے اسے آپ کو پیسوں کے بدلے میں دے دی۔ یہ حدیث ہے امام احمد 15323۔ اب صحیح مسلم کی 1003، اور اسی پر بات ختم ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میری والدہ مشرکہ تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ معاہدہ صلح کے وقت اپنے والد کے ساتھ مدینہ طیبہ آئیں۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میری ماں میرے پاس کچھ تعاون کی امید سے آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم سلی امکی،
ہاں تم اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ اب چند احادیث تحفہ قبول کرنے کی اور 3 احادیث قبول نہ کرنے کی۔ اب ان دونوں میں تطبیق کی صورت کیا؟ نمبر 1، تحفے کا تبادلے کا مقصد محبت نہیں ہونی چاہیے، کہ مشرک سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ تو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور قبر پر سجدے کرتا ہے۔ تحفے کا تبادلہ ہو لیکن دل میں اخوت نہیں ہونی چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے مومنوں کو آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کریں۔ سورۃ المجادلہ۔ نمبر 2، یہ شرائط ہیں تحفہ مشرک کو دینا اور لینے پر، یہ شرائط ہیں۔ نمبر 1، مقصد محبت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مشرک مجھ سے پیار کرے یا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ہے تو یا علی مدد کہنے والا، لیکن میں اس کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، میرا یار ہے، لنگوٹیا یار ہے، دوست ہے میرا۔ تو مسلمان ہی نہیں، محبت نہیں ہو سکتی نبی اور اللہ کے دشمنوں سے۔ نمبر 2، کسی دینی یا دنیاوی خرابی کا باعث نہ بنے وہ تحفہ، کہ جب اس نے تحفہ دیا ہے اور اس نے کہا جی شب برات ہے ضرور آئیے گا، عید میلاد ہے ضرور آئیے گا، 40واں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا آنا، اب دین برباد ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص نہ تحفہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں جب ان شرائط میں سے کسی شرط پر ضرب پڑتی ہو۔ نمبر 3، جس چیز کا ہدیہ لیا جا رہا ہے مشرک سے، تو وہ یا دیا جا رہا ہے بذات خود وہ شے، وہ چیز حلال، یہ نہیں کہ آپ اٹھا کر گانے بجانے کے آلات اس کو تحفے میں دے دیں یا اسے تحفے میں لے لو، نہ، یہ تو حرام ہے، نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورت بن رہی ہے تو مشرک سے تحفہ نہ دیا جا سکتا نہ لیا جا سکتا۔ نمبر 4، ہمارے تحفہ دینے سے یا اس کے لینے سے مسلمانوں کے عقائد پر زد نہ پڑتی ہو۔ تحفہ ہے جی لال شہباز قلندر کے دربار کا، اب تو عقیدے پر ضرب پڑ رہی ہے۔ یہ زنجیر ہے جی بابا علی اجویری کی قبر پر پھیری ہوئی، یہ تو عقیدے پر ضرب پڑ رہی ہے۔ اب نہیں اس مشرک سے کوئی شے لینا، اب کوئی شے نہیں اس سے لینا۔ یا عیسائی سے بڑا پیار ہے، میرا کاروباری پارٹنر ہے اور میں اس کو دے رہا ہوں، لے رہا ہوں اور باہر مال بھیجتا ہوں، اس کا آنا جانا سب کچھ، آج اس نے ہدیے کے طور پر سلیب مجھے بھیجی ہے، سلیب بھیجی، جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عقیدے کے مطابق سولی دی گئی تھی، اور وہ سلیب میرے اس نے گلے میں ڈال دی محبت میں، جی آج ہماری جی وہ کرسمس ڈے ہے، یہ سلیب میں آپ کے لیے تحفے، اور میں نے بڑی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلے میں ڈال، لا حول ولا، اسلام ہی نہیں رہا، مسلمان ہی رہے، کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے۔ ایسے ہی حسین کا کڑا، گھوڑے کے لوہے کا کڑا، کسی لنگر کے ٹکڑے، کسی غیر اللہ کی نظر، کوئی بھی ایسی شے جس سے مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہو، وہ نہیں لے سکتے، پھر ہدیہ نہ دیا جا سکتا نہ لیا جا سکتا۔ نمبر 5 اور آخری بات، ہدیہ لینے اور دینے کا مقصد اس کو اسلام کی تبلیغ ہے، عقیدہ توحید کتاب ہے، مقصد ہونا چاہیے۔ مشرک کو آپ مٹھائی کا ڈبہ بھیج رہے ہیں
کہ میں ملتان سے سون حلوہ حافظ صاحب کا لے کر آیا ہوں، تو ساتھ دل میں یہ ہو کہ ساتھ ایک کتاب توحید بھی اسے دے رہا ہوں، یہ ذرا پڑھیے گا، یہ ذرا پڑھیے گا۔ میں نے ایک عورت کا علاج کیا جو گولڑوی سید خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اللہ نے شفا دے دی بڑی محنت کے بعد، اس مالک نے سن لی، وہ مٹھائی کا ڈبہ بڑا سارا لے کر آیا۔ اب اس کا عقیدہ تو بڑا خراب تھا، میں نے اسے واپسی پر تحفہ کتاب التوحید دے دی، کتاب التوحید، کہ ذرا اسے پڑھیے گا، ذرا اسے پڑھیے گا، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو نتیجہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ جہاں ان 5 شرائط پر ضرب پڑتی ہو تو نہ تحفہ دیا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے، ویسے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔